الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ متقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہوا چاہتا ہے اور آج سے 4 دن کے بعد انشاءاللہ ہمارے اوپر رمضان المبارک سایہ فگن ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی وسعتیں، وہ برکتیں، وہ مغفرتیں، وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، جب ہم نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے مکی دور میں روزے کا اور صوم کا کوئی تصور نظر نہیں آتا۔ اس وقت عبادات میں نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں نمازیں تو پڑھی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا نمازوں کا طریقہ اس طرح تھا کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے نمازوں میں اور تالیاں بجاتے تھے، جبکہ نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں کا جو طریقہ بتایا یہ ہمارا سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح وہ حج بھی کرتے تھے، لیکن جو سرداران قریش تھے وہ صرف مینا کے اندر ہوتے تھے اور باقی لوگ میدان عرفات میں بھی جاتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر صدقہ و خیرات کا جذبہ بھی تھا، وہ بھی کرتے تھے، اور ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلانے اور صدقہ و خیرات میں سبقت لے جاتا تھا، لیکن روزے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہاں البتہ وہ اپنے گوہروں کو صوم کراتے تھے، چونکہ وہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے اور حملے کر کے جو ہے تو وہ گھات لگا کے لوگوں کو پکڑ کے اور پھر واپس ان سے سامان چھین کے اور اسی رفتار سے واپس آتے تھے۔ اس لیے انہیں تیز رفتار گھوڑے چاہیے تھے، چونکہ اونٹوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ اس لیے وہ گھوڑوں کو جو ہے چونکہ وہ نرم و نازک تھے تو ان گھوڑوں کو ٹرینڈ کرتے تھے، ان کو لو کے اندر ان کا منہ کر دیتے تھے تاکہ ان کے اندر برداشت کی قوت آئے اور وہ ٹرینڈ ہوں۔ تو اسی نسبت سے پھر ہمیں یہ صورت ملتی ہے، اس روز صوم کرواتے تھے گھوڑے کو۔ اسی سے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، کیوں؟ تاکہ تم متقی بنو۔ تو جب نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس روزے کا کنسپٹ اس طرح ہوا کہ وہاں یہودی جو ہے وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور دریافت کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن یوم عاشوراء والا دن ان کو فرعون سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس لیے وہ رکھتے ہیں۔ تو نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حق تو ہم پہ ان سے زیادہ ہے، تو انہوں نے پھر امت کو کہا کہ آپ 9 اور عاشوراء کا، 9 محرم اور عاشوراء کا دونوں روزے رکھیں تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد یوم بیض جو ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہمیں فرض ہوئے 3، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے پہلے ایام معدودات کہا گیا تھا 3 روزے، اس کے بعد پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس من البینات الہدی والفرقان، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ پھر کہا گیا کہ یعنی یہ اس رمضان میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اس مہینے کے اندر ہی قرآن نازل ہوا اور اس میں ہم روزے رکھیں۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اب روزہ میں اور آپ ہم امت مسلمہ بدقسمتی سے اس کے جو ہے تو وہ مفہوم کو ہی نہیں سمجھے ہیں، اس کی جو ہے روح کو ہی نہیں سمجھے ہیں۔ اس کی روح یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سب کا بھی روزہ رکھیں، اپنے کانوں کا بھی، اپنے منہ کا بھی، اپنے اعضاء کا، اپنے دل کا، ساری چیزوں کا، اس طرح کہ ہماری آنکھیں کوئی بے حیا چیزیں نہ دیکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں، ہمارے کان بے حیائی نہ سنیں، ہماری زبان کوئی لغویات نہ کہے، ہمارا دل صاف ہو، ہمارے اعضاء کسی کو نقصان نہ دیں، ہم امانت و دیانت کا کام کریں۔ اور یہ چیز 1 مہینے کے اندر ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ہم اسی کے اوپر پوری اپنی 11 مہینے کی زندگی جو باقی ہے اس کے اندر بھی یہی کام کریں، کیونکہ یہ ہمارے نفس کو جو ہے وہ ضبط جو ہے نا
نفس ضبط کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں جو ہمارے اندر جو خواہشات ہیں، حیوانی خواہشات ہیں، ان کو جو ہے دبانے کی جو ہے نا وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ مثلا ہماری نفسیانی خواہشات ہیں، ہماری جنسی خواہشات ہیں اور بہت ساری خواہشات ہیں، ان کو ہم کنٹرول کریں۔ وہ کیسے کہ دیکھیں کہ جیسے کہ میں اور آپ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مجھے اور آپ کو بھوک لگی ہو تو اس کا جو حال ہم یہ تلاش کرتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ روٹی کی بجائے لکڑی کا برادہ اور مٹی کو بنا کے ایک روٹی بنا کے کھائیں گے تو اس کا جو ہے منفی اثر پڑے گا، ہمارا معدہ خراب ہوگا، ہم بیمار ہوں گے۔ اسی طرح پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، تو اگر میں اور آپ جو ہے تو پانی کی بجائے پیٹرول پئیں تو وہ الٹا ریئیکشن کرے گا۔ اسی طرح میں اور آپ اس روزے کے اندر جیسے کہ سیلف کنٹرول کرتے ہیں، روزے کے اندر ہم جو حلال چیزیں جو روزے سے علاوہ ہمیں حلال قرار دی گئی ہیں ان کو بھی ہم رمضان میں نہیں کھاتے ہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ آپ دن میں بھی مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے ہم بچتے ہوئے ایک مہینہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں، اس کے مطابق پھر اگلے جو ہے وہ 11 مہینے ہم غیر محرموں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، ہم کوئی غلط باتیں بھی نہیں سنتے ہیں، ہماری زبان بھی اچھی باتیں کہتی ہے، ہمارا دل بھی صاف ہوتا ہے، ہمارے اعضاء بھی۔ اور یہی چیز اگر میری اور آپ کی اس رمضان المبارک کا اثر 11 مہینوں میں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، میں اور آپ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، اور یہی تقوی اللہ کو مطلوب ہے، اور وہ اسی لیے ہمارے نفس کے اوپر ہمیں ضبط کرنا سکھاتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں رمضان المبارک کو عطا کرتا ہے، تاکہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے رب سے جڑیں، اس کی مغفرت، پہلے اس کی رحمتیں حاصل کریں پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں اس کی مغفرتیں حاصل کریں، اور پھر تیسرے عشرے میں اس سے جہنم کی خلاصی کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔